ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنی ہڈیوں کے گودوں کو نچوڑ نچوڑ کر اس پہ اتارتا ہے۔ تو اہدی صاحب نے کہا وہ شخص ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے پکار رہا تھا کہ اتنی لاوارث لاشوں کا وارث آپ ہیں، مجھ جیسے بدبخت شخص ہزاروں لاشیں آتی ہیں، لیکن ایسے لاش کم ہی آتے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر نقوش چھوڑتے ہیں، ایک احساس کو جگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ مرحوم ایدی صاحب سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ نے ہزاروں لاشوں کو دفنایا ہے، کوئی ایسا لاش جس نے آپ کے ذہن وہم و گمان کے اندر کوئی نقوش چھوڑے ہوں؟ تو اس نے ذکر کیا کہ میرے رضاکار ایک دفعہ ایک لاش کو لے کر آئے تھے۔ یوں ہمارے پاس ہزاروں لاشیں آتی ہیں، تو ایسے قتل والی لاشیں ہوتی ہیں جن کی لاشوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے، بہت ساری لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ایسے لاش کم ہی آتے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر نقوش چھوڑتے ہیں، ایک احساس کو جگاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہوئے جب اس انٹرویو کو دے رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ تو ایک لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا جو سفید ملبوس کاٹن کلب لگے ہوئے کاٹن کے اندر لپٹا ہوا تھا، سفید بال چاندی کی طرح اس کے بال چمک رہے تھے، گویا ایک زندہ انسان ہو، پر وہ تھا ایک مردہ۔ یوں اس نے تو اس کے کہا میں اپنے اس لاش کو بڑا غور سے دیکھ رہا تھا، تو مجھے یوں ہی احساس ہوا وہ باوقار لاش میرے ذہن کے اندر وہ نقوش چھوڑا۔ جب میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تو میرے رضاکاروں نے کہا صاحب اس لاش کو جو ہی ہم لینے گئے تھے تو وہاں پہ پوش علاقے کے بنگلے کے باہر یہ لاش پڑی ہوئی تھی، اور ایک گاڑی کے اندر ایک گاڑی گویا ہمارے انتظار میں کھڑی تھی، جیسے ہم پہنچے وہ گاڑی نکل کے چلا جائے۔ اس سے ایک نوجوان شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، اور اس لفافے کے اندر اس کے کفن دفن کے انتظامات کے اخراجات ہیں، آپ لہٰذا اس سے تدفین کر دینا اور اس کا خیال رکھنا، اچھے سے کفن دے کے اس کو تدفین کر دینا۔ پیچھے سے آواز آئی کہ اتنی تقریر نہ کریں، فلائٹ ہی نکل جائے گی۔ اور یوں کہتے ہوئے وہ شخص اور اس گاڑی اس جگہ سے گویا اوجھل ہو گیا، اور اس لاش کو ہم یہاں لے کر آئے۔ تو اہدی صاحب نے کہا وہ شخص ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے پکار رہا تھا کہ اتنی لاوارث لاشوں کا وارث آپ ہیں، مجھ جیسے بدبخت شخص کا بھی وارث آپ ہی بن جائیں۔ تو میں نے سوچا اس لاش کو میں خود غسل وغیرہ کفن دفن کروں گا۔ تو میرے دل میں ایک احساس جاگی اس وقت کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنی ہڈیوں کے گودوں کو نچوڑ نچوڑ کر اس پہ اتارتا ہے، اپنی تمام تر زندگی کے ہر پل کو اس کے لیے نشاور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت شخص اپنے باپ کو اس حالت میں فلائٹ کے نکلنے کے ڈر سے وہ نکل جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اپنے باپ کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ تدفین کرے۔ تو اس لیے حدیث صاحب کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل کے اندر جو انسانیت تھی، ایک احساس تھا انسانیت کا، ایک باپ بیٹے کی قدر و منزلت کے لیے، اس دن وہ مر چکا، کہ میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہیں لاشوں کو ہم دیکھتے ہیں، خطرناک لاشوں کو دیکھتے ہیں، مسخ شدہ لاشوں کو دیکھتے ہیں، بے حرمت لاشوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایسے لاش جو بالکل ایک حساس اور معتبر لاش تھا، اس نے اپنے بچے کو کیسے پالا پوسا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بدبخت شخص نے اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے نکل گیا، کہیں اور چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک سبق آموز ایسا واقعہ ہے تمام والدین کے لیے، تمام والد کے لیے، کہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انتہائی زبردست طریقے سے خیال کریں، نہ کہ ان کو عیش و عشرت سے نوازیں، ان کی تعلیم و تربیت جیسے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ بڑا ہو کر باپ کی قدر و منزلت کو پہچان سکیں، والدین کی قدر و منزلت کو پہچان سکیں۔ باپ یا والدین جس حالت میں بھی ہوں ان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ان کا احساس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچیں تو ان ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی ان کو اف تک نہ کہیں۔ تو اس حالت میں بھی بھلا ایسا بدبخت شخص اس والد کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ ہرگز میں نہیں سمجھتا ہوں اس بیٹی کی غلطی ہے، اس باپ کی بھی غلطی ہے جس نے اس کو اس عیش و عشرت سے نوازا اور اس کو جو باپ کا پیار تھا وہ نہیں دیا۔ تو یہ وہ سبق آموز کہانیاں بلکہ نہیں، ایک حقیقت ہے، ہمیں ان کو جانیں، پہچانیں، ان سے سبق حاصل کریں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔